سیکورٹی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز فتنہ و خوارش کے خلاف جانفشانی سے برسر پیکار ہیں۔ وادی تیرہ میں خوارش کی بڑی تعداد افغانستان سے دراندازی کر کے پاکستان میں داخل ہوئی۔ دراندازی کرنے والوں میں نام نہاد لشکر اسلام جماعت الاحرار کے دہشت گرد شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے 20 اگست سے خوارش کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کیے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں ملیں۔ اس حوالے سے پاک فوج کے افسران کا کیا کہنا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ خوارج نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ کوہ سفید کے پاس کا علاقہ تھا، جہاں پہ اونچی برف پوشیدہ پہاڑیاں ہیں۔ خوارج اس راستے سے پاکستان میں وادی تیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس دوران ان کا فوج نے بھرپور مقابلہ کیا، جس میں افواج پاکستان، فرنٹیئر کور نارتھ اور اسپیشل فورسز کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ جگہ جو بنتی ہے یہ کوہ سفید کا علاقہ ہے، جہاں پہ برف پوشیدہ پہاڑ ہیں، جہاں سے انہوں نے انفلٹریشن کی، اور یہاں سے گزرنے کے بعد انہوں نے وادی تیرہ کے اندر اس جگہ پہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنے مسکن بنائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ابھی اس وقت ہمارا آپریشن چل رہا ہے۔ وادی تیرہ میں دہشت گردوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر فوج کی اعلیٰ کمانڈ نے سیکورٹی فورسز کے اس کمپوننٹ کو کلیئرنس کا مشن دیا، جس کے بعد ہم نے ایک حکمت عملی ترتیب دی، جس کی بنیاد یہ تھی کہ عوام اور افواج کا نقصان کم سے کم ہو، دہشت گردوں کو شدید نقصان پہنچایا جائے تاکہ ان کی نقل و حرکت اس علاقے میں کم سے کم۔ مشن کی ابتدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور لڑکوں کی جواں مردی کے ساتھ ہم نے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ آخری دہشت گرد کی موجودگی تک ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں۔ اس آپریشن کے نتیجے میں خوارج کی اعلیٰ کمانڈ جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو چکی ہے۔ ہمیں ایک مشن سونپا گیا جس میں علاقہ وادی تیرہ میں خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے SSG بٹالین اور لائٹ کمانڈو بٹالین وادی تیرہ میں اتری۔ یہ رستہ انتہائی کٹھن، لیکن سب جوانوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو نیست و نابود کیا۔ ہمارے حوصلے اور عزم قائم تھے، قائم ہیں اور قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے امن کے لیے یہ اپنی کاوش جاری رکھیں گے۔ ہم نے اس آپریشن میں دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ملک و قوم کی دعاؤں سے اور ہمارے جوانوں کے جوش و جذبے سے ہمیں اس آپریشن میں فتح۔ فتنہ الخوارش کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وادی تیرہ میں بڑی تعداد میں جو خوارج ہیں انہوں نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کی۔ غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ غزالہ، بتائے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کی سیکورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے خلاف میدان عمل میں جانفشانی سے برسر پیکار ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ضلع خیبر کی وادی تیرہ، جہاں پر فتنہ الخوارج کے خلاف 20 اگست سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاک فوج کو، سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور 20 اگست سے لے کر اب تک 37 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے، جبکہ 14 خوارج شدید زخمی بھی ہیں۔ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑی تعداد بشمول نام نہاد لشکر اسلام جماعت الاحرار افغانستان سے دراندازی کے لیے پاکستان میں داخل ہوئی ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اس سلسلے کے دوران سیکورٹی فورسز کو ملنے والی کامیابیوں میں خوارج کا اہم سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی شامل ہے، جس کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ بڑی کامیابی کے ساتھ ان آپریشنز کو سر انجام دیا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی حکمت عملی کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی جائیں، جو کہ اس وقت ہمارے سامنے بھی ہیں۔ سنو کے ناظرین نے اپنی ٹی وی سکرینز پر ان جو آپریشنز ہیں ان میں حصہ لینے والے جو بریگیڈ کمانڈر ہیں ان کی گفتگو بھی سنی۔ جی ہاں بالکل، ان کی گفتگو بھی سنی ہے، انہوں نے تمام تر حقائق کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔